السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ النجم پڑھیں گے۔ یہ سورت بھی مکی ہے۔ سورۃ النجم مکیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مکہ کے زمانہ میں نازل ہوئی اور ابتدائی زمانے میں نازل ہوئی۔ یہ ترتیب کے لحاظ سے 53 نمبر پر اور نازل ہونے کے لحاظ سے 23ویں نمبر پر ہے۔ اس کی 62 آیات ہیں اور 3 رکوع ہیں اس کے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والنجم اذا ہوا، قسم ہے تارے کی جب وہ جھکا۔ یہاں واو قسم کا معنی دیتی ہے، اور قرآن مجید میں جتنی بھی قسمیں ہیں یہ جواب قسم کی شہادت کے طور پر لائی جاتی ہیں، یعنی قسم کے جواب میں جو بات کی جاتی ہے اس کی گواہی کے طور پر یہاں یہ قسم آتی ہے۔ یہاں والنجم، اس میں جو النجم کا الف لام ہے اس کا 2 طرح سے معنی کیا جاتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ معرفہ ہے، اگر اس کو ہم معرفہ کہیں تو پھر یہ اس سے مراد ثریا ستارہ ہے جس کی اہل عرب پوجا کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بات ذکر کی کہ اس تارے کا رب بھی میں ہی ہوں، وہ بھی میری ہی مخلوق ہے۔ اور دوسرا اس کا یہ ہے معنی لغت کے لحاظ سے کہ یہ الف لام لام تعریف نہیں بلکہ یہ لام جنس ہے، اور یہ جنس کے طور پر یعنی تمام قسم کے تارے جتنے بھی ہیں سب کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے۔ ہوا کا معنی کئی طرح سے آتا ہے۔ اس کا معنی غروب ہونا بھی ہے، اور اس کا مطلب طلوع ہونا بھی ہوتا ہے، گرنا بھی ہوتا ہے، محبت کرنا بھی ہوتا ہے۔ تو یہاں اس کا مطلب یہی ہے کہ اس کا غروب ہونا، یعنی اللہ تعالیٰ یہ بات ذکر کر رہے ہیں کہ تارا جو اگر ہم اس کو یعنی اس کا تخصیص کے ساتھ اس کا ترجمہ کریں کہ ایک مخصوص تارا، ثریا تارا، تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جس کی تم عبادت کرتے ہو وہ بھی اللہ ہی کی مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی وہ پیدا ہوا، اور وہ اپنی آب و تاب اور چمک دمک کے باوجود اللہ کی مرضی کے مطابق غروب ہوتا ہے اور اس کی مرضی کے مطابق طلوع ہوتا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتا، اور یعنی اللہ ہی اس کا رب ہے۔ اور جس طرح تارا اتنی بڑی مخلوق ہو کر وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا، اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تشریف لانا، آپ کا نبوت کا اعلان کرنا اور نبوت کے جو پیغامات ہیں وہ لوگوں تک پہنچانا، پھر وقت مقرر پر آپ تشریف لائے ہیں اور وقت مقرر پر آپ دنیا سے چلے جائیں گے اس وقت کے مطابق، یہ سب کچھ یہ بھی اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ اور اس کا اگر دوسرا یعنی اس کی بہت سی تفسیریں مفسرین نے کی ہیں، جن میں سے ایک مشہور تفسیر یہی جو میں نے ابھی کی ہے یہ ہے۔ دوسری تفسیر اس کی یہ ہے کہ اگر ہم اس سے مراد شہاب ثاقب لیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے آسمان دنیا کو شیطانوں سے محفوظ کر دیا، اور اگر کوئی شیطان چھپ چھپا کر بات سننا چاہتا ہے تو اللہ اس کو شہاب ثاقب مار کر اس کو بھگا دیتے ہیں، اور اس کی طرف اتنے شہاب ثاقب پھینکے جاتے ہیں کہ وہ جل کر راکھ ہو جاتا ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی نبوت کو اور اپنے کلام کو ہر شیطان کی شیطنت سے محفوظ رکھے گا، جس طرح اس نے آسمان دنیا کو محفوظ رکھا، اور جس طرح اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بعد آسمان دنیا پر پہرہ لگا دیا، ایسے ہی اللہ تعالیٰ اپنی نبوت اور یعنی نبی علیہ السلام کی نبوت اور اپنے پیغامات کو بھی محفوظ رکھے گا، اور اس کو کوئی بھی نقصان نہیں دے سکتا۔ ما ضل صاحبکم وما غوی، نہ ہی تمہارا ساتھی بھولا ہے اور نہ ہی وہ بھٹکا ہے۔ غل کا معنی یہ ہوتا ہے گمراہ کا بھی یہی مطلب ہوتا ہے کہ راستے کا گم ہو جانا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بیان کر رہے ہیں وہ یعنی کوئی بھولا پن نہیں ہے، بھولی ہوئی باتیں نہیں ہیں کہ کچھ یاد رہیں کچھ بھول گئی۔ وما غوا،
غوا کا معنی بھی یہی ہوتا ہے کہ سیدھے راستے سے چھوڑ کر کسی دوسرے راستے پر چلنا، یعنی غل اور غوا ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ غل کا معنی یہ ہوتا ہے کہ کوئی شخص کسی راستے کو جانتا نہیں اس لیے وہ غلط راستے پر چلا گیا، اور غوا کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اسے سیدھے راستے کا پتہ تھا لیکن وہ جاننے کے باوجود سیدھے راستے کو چھوڑ کر وہ غلط راستے پر پڑ گیا۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بیان کرتے ہیں یہ نہ ہی لا علمی کی وجہ سے یہ راہ راست سے ہٹی ہوئی باتیں ہیں اور نہ ہی جانتے بوجھتے غلط راستہ اختیار کرنے والے کی باتیں ہیں، بلکہ یہ ہدایت کی باتیں ہیں، اور یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے خود ہی نازل کیا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے نبیکم یا رسولکم نہیں کہا بلکہ فرمایا کہ صاحبکم، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں ہی پیدا ہوئے، انہی لوگوں میں پلے بڑھے، انہی کے ساتھ تجارت کی، کاروبار کیے، اور لوگ آپ کے پاس ایمانتیں رکھتے تھے، آپ کو صادق اور امین کہتے تھے، آپ کے فیصلے پر اتفاق کرتے تھے۔ آپ کے کئی فیصلوں کی وجہ سے بڑے بڑے اختلاف اور بڑے بڑے جھگڑے رک گئے، جس طرح بیت اللہ کے حجر اسود کا معاملہ بھی بیان کیا جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ تمہارا ساتھی ہے، تمہارے درمیان رہنے والا، تمہارے درمیان پلنے بڑھنے والا، 40 سال تک یہ تمہارے درمیان ہی رہا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں صاحبکم کا لفظ استعمال کیا ہے کہ اب تم اس کی بات پر یقین کیوں نہیں کرتے جبکہ 40 سال تک تم اس کو امین اور صادق کہتے رہے۔ وما ينطق عن الهوى، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش سے نہیں بولتے، ان هو الا وحی یوحی، نہیں ہے یہ مگر وحی کی گئی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بھی کہتے ہیں وہ سب کی سب وحی ہے، اور آپ اپنی خواہش سے اپنی مرضی سے کوئی بات نہیں کہتے۔ یعنی مشرکین نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت سے الزامات دیتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ آپ کسی سے پڑھ کے آتے ہیں، کبھی آپ کو کاہن کہتے تھے، کبھی کچھ اور، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے تمام الزامات کا انکار کیا اور فرمایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی خواہش اپنی مرضی سے کوئی بات نہیں کہتے بلکہ یہ اللہ کی طرف سے وحی کی گئی ہے، کیونکہ ان کا سب سے بڑا عذر ہی یہ تھا کہ اگر ہمیں یہ یقین ہو کہ آپ کی بیان کردہ باتیں اللہ کی طرف سے ہیں تو ہم ضرور مان لیں، ہم اس بات پر یقین ہی نہیں کرتے۔ تو اس چیز کا یہاں اللہ تعالیٰ نے یقین دلایا اور فرمایا کہ ان هو الا وحی یوحی، کہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہے، اور ان کے تمام اعتراضات کا اللہ نے یہاں رد کر دیا۔ اب یہاں جبکہ اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی ہوئی ہر بات وحی ہے، تو یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات وحی ہے تو پھر قرآن مجید میں کئی جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو ٹوک دیا ہے، وہ پھر اس طرح کیوں ہوا؟ مثلا ایک جگہ پر اللہ نے فرمایا کہ عفا اللہ عنک لما ذنت لہم، کہ اللہ نے آپ کو معاف تو کر دیا ہے لیکن آپ بتائیں کہ آپ نے یہ جو تھے منافقین ان کو پیچھے رہنے کی اجازت کیوں دی جنگ تبوک سے؟ پھر ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ما کان لنبی ان یکون لہ اسریٰ حتی یثخن فی الارض، جنگ بدر کے قیدیوں کے بارے میں، کہ کسی بھی نبی کے یہ لائق نہیں ہوتا کہ وہ زمین میں کافروں کی خون ریزی کیے بغیر ان کو قیدی بنا لے۔ اسی طرح اللہ نے فرمایا کہ یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، کہ آپ اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام کیوں کرتے ہیں؟ پھر آپ نے مشرکین کے لیے استغفار کیا تو اللہ نے فرمایا کہ کسی نبی اور مومن کے لائق نہیں کہ وہ مشرکین کے لیے ان کا استغفار کرے۔ یعنی قرآن مجید میں یہ چند مقامات ایسے ہیں جہاں اللہ تعالیٰ نے آپ کو آپ کے کیے ہوئے کام سے منع کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ بھی حکم دیا کہ وشاورہم فی الامر، کہ صحابہ سے اپنے کام کے معاملے کے بارے میں مشورہ کر لیا کرو۔ تو پھر یہ اس آیت کا کیا مطلب ہوا کہ ان ہوا الا وحی یوحی، کہ اللہ کے نبی کی ہر بات وحی کی گئی ہے؟ جب ہر بات وحی کی گئی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان باتوں سے منع کیوں کیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام باتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہیں، یعنی آپ لوگوں کے سامنے قرآن مجید یا شریعت کے جو احکامات پیش کرتے ہیں وہ سب کے سب وحی ہیں، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے۔ جس طرح ابن کثیر نے اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے فرمایا
کہ ای انما یقول ما امر به، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو وہی حکم دیتے ہیں جس کا آپ کو حکم دیا گیا، اور انہی باتوں سے آپ ان کو منع کرتے ہیں جن باتوں سے آپ کو روکنے کا حکم دیا گیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی اس وحی میں کسی قسم کی کمی اور زیادتی نہیں کرتے، بلکہ پوری کی پوری بات آپ لوگوں تک پہنچا دیتے ہیں۔ اور اسی طرح یہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث بھی آتی ہے کہ وہ نبی علیہ السلام کے بہت سے فرامین جو تھے، بلکہ ہر بات ہی وہ لکھ لیا کرتے تھے، تو ان کو قریش نے منع کیا، تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بات کی کہ میں آپ کی ہر چیز لکھ لیتا ہوں، لیکن مجھے لوگوں نے منع کیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ مبارک کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ اکتب هو الذی نفسی بیدہ ما یخرج منہ الا حق۔ آپ نے فرمایا کہ لکھو، یاد رکھو کہ ہر وہ بات جو اپنے منہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا جو یہاں سے نکلتی ہے وہ حق ہے، یعنی اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے۔ اور ایک دوسری جگہ پر فرمایا کہ انی لا اقول الا حقا، کہ میں صرف حق بات ہی کہتا ہوں۔ تو ان ساری باتوں سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام فرامین، آپ کے تمام احکامات، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہے۔ اور جب ہم آپ کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ آپ کے تمام اقوال، افعال، یعنی آپ کی زندگی جو ہے وہ بلکہ تین سے بھی زیادہ قسم کے معاملات میں تقسیم ہے، جس کی یہاں مختصر سی وضاحت کی جائے گی کہ یعنی کچھ تو تشریعی امور ہیں، نمبر 1 یعنی شریعت کے احکامات۔ شریعت کے احکامات جتنے بھی ہیں، مثلا نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور تمام فرائض جو قرآن مجید میں محکم آیات کے نام سے ذکر کیے جاتے ہیں، ان تمام معاملات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ کسی سے مشورہ کرنے کا حکم دیا گیا، نہ ہی اس میں آپ نے اپنی مرضی سے کوئی فیصلہ کیا، بلکہ یہ تمام وہی معاملات تھے جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے من وعن لوگوں کے سامنے بیان کر دیا۔ اور یہ ایسے معاملات تھے جن میں انسانی بصیرت کا کوئی تعلق نہیں، کہ یعنی حج کیوں فرض کیا گیا، روزے کیوں فرض کیے گئے، ان کی تعداد 30 کیوں رکھی گئی، نمازیں 5 کیوں فرض کی گئیں، یا ان کی تعداد یہ کیوں رکھی گئی، ان کی رکعات کا طریقہ یہ کیوں، یہ سب تشریعی معاملات ہیں۔ اور یہی وہ معاملات ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم شارع نہیں ہیں، بلکہ یہ تشریعی امور جتنے بھی ہیں یہ سب احکامات اللہ کی مرضی سے نازل ہوئے، اور آپ نے ان کو من وعن لوگوں کے سامنے بیان کر دیا، اور اس میں کسی قسم کی کمی بیشی کی اجازت کسی کو بھی حاصل نہیں ہے۔ حلال حرام کے مسائل، معاملات کے مسائل، یہ سب۔ دوسری قسم بنتی ہے تدبیری امور، یعنی ایسے معاملات جن میں کسی سے مشورہ کرنے کی ضرورت ہو، مثلا جنگ کے لیے مقام کون سا چاہیے، طریقہ کیا اختیار کرنا چاہیے، اور باقی سارے معاملات کیسے حل کیے جائیں، معاہدہ کس طرح سے کیا جائے، ان کی شرائط کیا ہوں، یہ سب تدبیری امور ہیں۔ تو یہ تدبیر کے معاملے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ لوگوں سے مشورہ کریں اور ان کے مشورے کے مطابق چلیں۔ پھر جہاں کہیں کوئی کمی بیشی ہو جاتی تھی وہاں اللہ تعالیٰ اس کمی بیشی کو ختم کر دیتے تھے، جس طرح آپ نے مشرکین کے لیے دعا کی تو اللہ نے فرمایا کہ دعا نہیں کرنی، یا اسی طرح باقی معاملات بھی۔ تیسری قسم بنتی ہے اجتہادی امور۔ اجتہادی امور وہ ہوتے ہیں جو احکامات نازل ہو چکے ہیں، کسی نئے آنے والے مسئلے کو ان کے مطابق حل کرنا۔ جس طرح ایک خاتون نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر یہ پوچھتی ہیں کہ اللہ کے نبی، اگر میرے باپ پر حج فرض ہے اور وہ فوت ہو جائے تو پھر میں کیا کروں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم یہ بتاؤ کہ اگر تمہارے باپ پر قرض ہوتا اور وہ ادا کیے بغیر فوت ہو جاتا تو تم کیا کرتی؟ قرض ادا نہ کرتی؟ اس نے کہا کیوں، ضرور میں کرتی۔ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کا قرض جو ہے وہ زیادہ حقدار ہے کہ اس کو پورا کیا جائے، یعنی ایک نئے معاملے کو ایک پچھلے حکم کے مطابق حل کرنا، اس کو اجتہاد کہتے ہیں۔ تو یعنی یہ معاملات کی تیسری قسم ہے۔ چوتھی قسم یہ ہے طبی امور۔ طبی امور وہ ہوتے ہیں جس میں انسان کی بول چال، کھانا پینا، لباس پہننا، آنا جانا، بیویوں کے معاملات، اولاد کے معاملات۔ اب ان سارے معاملات میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار تھا
کہ وہ جیسے ہی چاہیں وہ اسی طرح سے اپنے معاملے کو حل کر لیں، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے گاہے بگاہے آپ پر اور تمام مسلمانوں پر شرائط رکھی، مثلاً حلال حرام کی تمیز، اور اسی طرح لباس ہے تو اس کے شرعی اور غیر شرعی ہونے کی تمیز، اسی طرح آپس کے معاملات ہیں تو ان میں حق اور ناحق کی تمیز رکھی، یہ سب چیزیں رکھی۔ لیکن جو اختیاری امور تھے وہ یہ تھے کہ مثلاً آپ گوشت بھی کھا سکتے ہیں، سبزی بھی کھا سکتے ہیں، آپ سفید رنگ بھی پہن سکتے ہیں، کالا بھی پہن سکتے ہیں، آپ یعنی کسی بھی بیوی کے پاس صبح بھی جا سکتے ہیں، شام بھی جا سکتے ہیں، یعنی یہ چیزیں جن میں کسی قسم کے اور کوئی شرعی معاملے کی مخالفت نہیں آتی تھی۔ تو ان ساری باتوں کو بیان کرنے سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ تشریعی امور کا انحصار کلیتاً وحی پر ہے، اور باقی جو معاملات 4 قسم کے بیان کیے گئے ہیں یہ انسانی بصیرت پر ہے، اور ان میں مشورے کی بھی اجازت ہے، 4 نہیں ہیں باقی 3 ہیں۔ تو ان میں جہاں کہیں بھی کمی بیشی ہو جاتی تھی وہاں اللہ تعالیٰ آپ کی اصلاح فرما دیتے تھے اور آپ کو اس بات کے کرنے سے روک دیتے تھے۔ بعض اوقات اس کام کے ہو جانے کے بعد میں بتا دیا جاتا تھا کہ اس کو تبدیل کر دیا جائے، اور بعض اوقات اس کام کے ہونے سے پہلے ہی کہہ دیا جاتا تھا کہ آپ یہ کام اس طریقے سے نہ کریں۔ ان تمام تر تفصیلات کو سامنے رکھ کر ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والی وحی تمام کی تمام قرآن مجید میں موجود نہیں ہے، بلکہ حدیث کو شامل ہے۔ اگر ہم حدیث کو شامل نہیں کریں گے تو پھر شریعت مکمل نہیں ہوتی۔ جو لوگ اس بات کا انکار کرتے ہیں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سے انکار کرتے ہیں وہ غلط ہیں، وہ ٹھیک نہیں ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی ہے کہ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، یعنی قرآن ہو یا سنت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہو یا فعل، یا آپ کے سامنے کوئی کام کیا گیا ہو اور آپ نے خاموشی اختیار کی ہو، یہ سب چیزیں اللہ کے حکم کے عین مطابق ہیں، اس میں کہیں بھی مخالفت نہیں۔ اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی حفاظت کی، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حدیث کی بھی حفاظت کی، جیسا ہم نے پیچھے عبداللہ بن عمر کا پڑھا ہے۔ اس طرح بہت سے اور بھی صحابہ تھے جو نبی علیہ السلام کے زمانے میں آپ کے احکامات کو لکھتے تھے، اور اب بھی عجائب گھروں میں کہیں نہ کہیں ان کی وہ تحریریں چمڑوں کے اوپر لکھی ہوئی موجود ہیں، اور جب کبھی بھی کوئی تحریر ملتی ہے اس کو حدیث کے متن کے ساتھ، یعنی حدیث کی جو عبارت ہے اس کے ساتھ میچ کیا جائے تو منوان وہی ہے، جس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مجید کی طرح احادیث بھی جو احادیث صحیحہ ہیں وہ محفوظ ہیں، اور جہاں کوئی کمی بیشی کی گئی وہ محدثین نے ان کو واضح کر دیا کہ ان کے اوپر لکھ دیا کہ یہ معلول ہے، یہ ضعیف ہے، یہ شاذ ہے، یہ اس کی یہ فلاں قسم ہے اور فلاں، یعنی ہمیں انہوں نے اس بات سے فارغ کر دیا کہ ہمیں اس طرح کی سوچنے کی ضرورت نہیں، بلکہ انہوں نے احادیث کے بارے میں جو فیصلہ کر دیا ہے اس کے مطابق ہم مرفوع اور صحیح احادیث پر عمل کریں گے، اور ان میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں۔ فرمایا علمہ شدید القویٰ، یعنی آگے یہ بات آئی کہ سکھانے والا کون ہے، فرمایا کہ سکھایا ہے اس کو سخت قوت والے نے۔ قوا یہ قوت ان کی جمع ہے، یہ جبریل علیہ السلام کی صفت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو بہت سی صفات عطا کی تھی، بہت سی قوتیں عطا کی تھیں، صرف ایک نہیں بلکہ جس طرح یعنی انسان کی بھی قوت ضبط ہے، پھر قوت بصارت ہے، قوت گویائی ہے، یا اس کی بھاگنے دوڑنے کی قوتیں ہوتی ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سیدنا جبریل علیہ السلام کو بھی بہت سی قوتیں عطا کی ہوئی تھیں، جن کی وجہ یہ تھی، جن کی وجہ سے یعنی ان کی عظمت ہے اور ان کی ہیبت، ان کا حسن و جمال، پھر ان کی قوت و وسعت کا کئی طرح سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ان کو دیکھا تو ان کی بہت سی ایسی قوتیں جو تھیں نظر آئیں۔ پھر دیکھیں کہ ہزاروں سالوں کا فاصلہ سیدنا جبریل علیہ السلام لمحوں میں طے کر لیتے تھے، یہ بھی ان کی قوت سرعت کا ایک معمولی سا اندازہ ہے۔ تو اس لیے فرمایا علمہ شدید القویٰ، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سکھانے والے ہیں وہ سخت طاقتور ہیں، بہت مضبوط اور بہت سی قوتوں کا مالک فرشتہ ہے جس نے سکھایا۔ ذو مرۃ فاستویٰ، مرہ کا معنی بھی توانائی، طاقت اور مضبوطی ہے، یعنی ذو مرۃ یعنی بڑی قوت والا ہے، بڑی طاقت والا ہے۔ فاستویٰ پس وہ بلند ہوا یا برابر ہوا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دور سے پہلے دیکھا
پھر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب سے قریب تر ہو گئے۔ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى، اور وہ بلند کنارے پر تھا۔ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى، پھر وہ قریب ہوا، پس وہ بہت ہی قریب ہوا۔ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، پس وہ 2 کمان کے برابر یا اس سے بھی زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہو گئے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا جبریل علیہ السلام کو 2 مرتبہ اپنی آنکھوں سے اصلی حالت میں دیکھا، اور جب آپ نے ایک مرتبہ ان کو دیکھا تو سیدنا جبریل علیہ السلام آسمان کے مشرقی کنارے پر نمودار ہوئے، تو انہوں نے زمین و آسمان کا سارا درمیانی خلا اپنے جسم سے پر کر دیا۔ یعنی اتنی عظیم جسامت تھی ان کی کہ یہ سارا خلا پر ہو گیا، اتنا بڑا جسم سیدنا جبریل علیہ السلام کا تھا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ سیدنا جبریل علیہ السلام کے 600 پار تھے۔ یہ سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ 600 پار تھے ان کے، اور نبی علیہ السلام نے ان کو 2 مرتبہ اصلی حالت میں دیکھا۔ جب ایک مرتبہ دیکھا تو وہ آسمان کے دور کے کنارے پر تھے، پھر وہ قریب ہوئے۔ فتد اللہ کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جس طرح لٹک کر کسی چیز کا قریب آ جانا، یعنی اس طرح وہ نبی علیہ السلام کے اتنا قریب ہو گئے کہ صرف 2 کمان کا فاصلہ باقی بچا، یا اس سے بھی کم فاصلہ باقی بچا۔ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، بس اس نے وحی کی اس کے بندے کی طرف، یعنی اللہ کے بندے کی طرف، ما اوحا، جو بھی وحی کی۔ اس آیت مبارکہ میں عبدی ہی کا اشارہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے، کیونکہ پیچھے سارا کلام اللہ تعالیٰ کا ہی بیان کیا جا رہا ہے، اللہ ہی بات کر رہے ہیں اپنی طرف سے، تو اس لیے فرمایا کہ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ، کہ جبریل علیہ السلام نے اللہ کے بندے کی طرف وحی کی، ما اوحا، جو بھی وحی کی۔ یعنی یہ ایک تعجب میں رکھی گئی بات ہے، یہاں وضاحت نہیں کی گئی کہ انسان کی عقل اس وحی کے انداز اور وحی کے آنے کے طریقے کو سمجھنے سے قاصر ہے، تو فرمایا کہ جو بھی حکم اللہ تعالیٰ نے دے کے بھیجا، جبریل علیہ السلام من وعن، اسی طرح وہ حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پہنچا دیتے رہے۔ ما کذب الفؤاد ما رأى، نہ دل نے جھوٹ بولا اور نہ ہی جو کچھ بھی اس نے دیکھا تھا۔ ما کذب الفؤاد، دل نے جھوٹ نہیں بولا، ما رأى، جو بھی اس نے دیکھا۔ افتمارونہ علی ما یری، کیا پس تم اس کے بارے میں شک کرتے ہو، اس چیز کے بارے میں جس کو وہ دیکھتا ہے۔ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ، اور البتہ تحقیق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کو اترتا ہوا دیکھا دوسری مرتبہ۔ اس میں ما کذبا کو بعض قراءات میں کذبا بھی پڑھا گیا ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی سنا اس کو جھٹلایا نہیں، بلکہ اس کی تصدیق کی اور اس کو سچا سمجھا اور اس کے اوپر عمل کیا اور لوگوں کو بھی عمل کرنے کا حکم دیا۔ ما کذب الفؤاد ما رأى، یعنی فرشتے کا اترنا، پھر وحی کا حاصل ہونا، جو کچھ بھی دیکھا اس کو جھٹلایا نہیں ہے بلکہ اس کی تصدیق کی۔ اگر ہم اس کو اپنی قرات کے مطابق ما کذب الفؤاد پڑھیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وحی کو حاصل کرنے کے بعد جو کچھ بھی بیان کرتے ہیں اس میں جھوٹ نہیں ہے بلکہ وہ بالکل سچا ہے۔ اور افتمارونہ علی ما یری، کہ اس میں یعنی نبی علیہ السلام کے بارے میں اس بات کی وضاحت کی گئی ہے کہ آپ نے جبریل علیہ السلام کو اصلی حالت میں دیکھا، روشنی میں دیکھا، تاریکی میں نہیں دیکھا، جاگتے ہوئے دیکھا، نیند کی حالت میں نہیں دیکھا، نہ ہی نیم خوابی اور اونگنے کی حالت میں دیکھا ہے، بلکہ بالکل اپنی صحیح آنکھوں کے ساتھ دن کی روشنی میں دیکھا، کیونکہ رات کو اندھیرے میں اگر کوئی چیز کسی چیز کا ہیولہ سا نظر آئے تو وہ حقیقت نہیں ہوتی، لیکن نبی علیہ السلام نے جب آپ کو دیکھا تو یہ حقیقت پر مبنی تھا، اور پھر نبی علیہ السلام کے دل نے اس کو جھٹلایا نہیں بلکہ اس کا اقرار کیا ہے اور اس کا سچ بیان کیا۔ افتمارونہ علی ما یری، کہ کیا تم نبی علیہ السلام کے دیکھے ہوئے کو کے بارے میں جھوٹ بولتے ہو، جھٹلا دیتے ہو۔ یعنی یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے ما رآ نہیں کہا، یہاں ما یرا کہا ہے کہ جو کچھ وہ دیکھتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر فرشتے کا بار بار اترنا
اور وہی لے کے آنا، تم اس کے بارے میں شک کرتے ہو، حالانکہ نبی علیہ السلام کی ہر بات حقیقت پر مبنی ہے۔ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، نبی علیہ السلام نے ان کو بار بار اترتے ہوئے یا دوسری مرتبہ یعنی یکے بعد دیگرے اترتے ہوئے دیکھا، یا آپ نے ان کو دوسری بار اترتے ہوئے دیکھا عند سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا کے پاس۔ سدرۃ المنتہا، سدرہ کا معنی بیری ہوتا ہے، منتہا یعنی جو آخری حد ہے۔ تو یہ کیا چیز ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث معراج ہے اس میں ذکر آتا ہے کہ فرشتے آپ کو جب لے کر گئے تو آپ چڑھتے گئے، پہلے آسمان، دوسرے آسمان، تیسرے، چوتھے، پانچویں، چھٹے، ساتویں آسمان پر جب آپ پہنچے تو اس ساتویں آسمان پر آپ کو سدرۃ المنتہا پر روکا گیا۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں اوپر سے اترنے والی ہر چیز رک جاتی ہے اور اس کو پھر نیچے والے فرشتے حاصل کر لیتے ہیں، اور نیچے سے زمین کی طرف سے یا آسمانوں کی طرف سے جو چیز اوپر چڑھتی ہے وہ بھی یہاں آ کر رک جاتی ہے، پھر اوپر جو اللہ کے فرشتے ہیں وہ اس کو حاصل کر لیتے ہیں۔ تو اس مقام پر آپ نے جبریل علیہ السلام کو بھی اترتے ہوئے دیکھا اور اس بیری کو بھی دیکھا، جس کے بارے میں آگے اگلی آیات میں آ رہا ہے کہ اندہا جنت الماوا، اسی بیری کے پاس وہ جنت ہے، مأوا جو یعنی ہمیشہ کے رہنے کے لیے یا ٹھکانہ ہے، یعنی متقین اور پرہیزگاروں کی جو جنت ہے جو سب سے اعلیٰ درجے کی ہے وہ یہاں ہی ہے، اس بیری کے پاس ہے۔ اندہا جنت الماوا، جنت الماوا اس کا نام بھی ہے کہ جنت ماوا یہ اس بیری کے پاس ہے، اس کو ایسے بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، جب ڈھانپ لیا بیری کو جس چیز نے ڈھانپ لیا، یعنی وہ بیری جو تھی وہ مختلف قسم کے نور، اور یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس طرح کی روشنیوں کے ساتھ وہ ڈھانپی ہوئی تھی کہ جس کو بیان کرنا مشکل ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ما یغشی، یعنی انسان کی عقل اور اس کی سمجھ سے یہ چیز ماورا ہے کہ وہ ان روشنیوں کو اور ان رنگینیوں کو سمجھ سکے جس نے اس بیری کو ڈھانپ رکھا تھا۔ بہرحال وہ ایک انتہائی خوبصورت مقام تھا جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، اور پھر فرمایا کہ ما زاغ البصر وما طغى، نہ نبی علیہ السلام کی نظر ٹیڑھی ہوئی ہے اور نہ ہی اس نے سرکشی کی، یعنی وہاں بھی نبی علیہ السلام نے جو مناظر دیکھے اس میں کسی قسم کی ٹیڑھ نہیں تھی کہ جس طرح انسان کی آنکھ تھوڑی ہٹ جاتی ہے تو چیز کچھ اور کی اور نظر آتی ہے، یا سرکشی کرتی ہے تو انسان چیز کوئی اور دیکھ رہا ہوتا ہے لیکن ہوتی کچھ اور ہے، یعنی وہ اپنی نظر کی غلطی کی وجہ سے اس کو کچھ اور سمجھ لیتا ہے، لیکن ایسا نہیں، بلکہ نبی علیہ السلام نے جو دیکھا بالکل درست دیکھا۔ لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، البتہ تحقیق یقینی بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیوں کو دیکھا، یعنی نبی علیہ السلام نے جنت کو دیکھا، جہنم کو دیکھا، سب سے بڑی چیز یہ تھی کہ جبریل علیہ السلام کو دیکھا، انبیاء علیہ السلام سے ملاقات کی، آپ نے لوگوں کے نامہ اعمال کو لکھے جاتے دیکھا، مختلف صحابہ کے حصے میں آنے والی جنت کو دیکھا، پھر آپ نے اس براق کو دیکھا جس پر آپ کی سواری تھی، جو سواری کے طور پر استعمال کی گئی، پھر اسی طرح آپ نے زمین و آسمان کے بہت سے عجائبات دیکھے۔ یہاں ایک بات اور بھی بیان کرنے کی ہے، وہ یہ ہے کہ یہ حدیث کہ آپ نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیوں کو دیکھا، یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ نبی علیہ السلام نے معراج کی رات اللہ کو نہیں دیکھا، کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہوتا تو پھر اللہ تعالیٰ اس بات کا ذکر کرتے کہ وہاں انہوں نے اپنے رب کو دیکھا ہے۔ یہاں رب کو دیکھا نہیں کہا، بلکہ کہا کہ بڑی بڑی نشانیوں کو دیکھا، حالانکہ اللہ تعالیٰ کا دیکھنا یہ تو سب سے عظیم تر تھا، تو اگر ایسا ہوا تو اللہ تعالیٰ یہاں ذکر ضرور کرتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ یعنی ذکر آتا ہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ اگر کوئی کہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے تو یہ آپ پر بہتان ہے، بلکہ آپ نے معراج کی رات یا باقی جو ایسے چند واقعات تھے ان میں آپ نے اللہ تعالیٰ کی بڑی بڑی نشانیوں کو دیکھا ہے۔ تو یہ بڑی عظیم آیات ہیں جو ہم اس وقت پڑھ رہے ہیں، اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی شان کی بلندی، دین اسلام کی بلندی اور ہمارے قرآن مجید کی بلندی کی یہ عظیم تر آیات ہیں۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔